अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल वज़ीर आज़म ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है और ये बहुत ऐलान के हद तक तो बहुत ही अहम है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी मईशत की दुरुस्तगी में या इसके बहरान को ख़त्म करने के लिए किसी तरह का भी इंतज़ामी और सियासी दबाव कबूल नहीं होगा। क्या ये वज़ीर आज़म का ये स्टेटमेंट काफ़ी है, या वो अमल करें वज़ीर आज़म जिस अमल के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो सकती है? मैंने ट्वीट किया और उसमें ये तमाम चीज़ें मैंने बताई, अगर आप ये काम कर लें तो मईशत दुरुस्त हो सकती है। मसलन मरकज़, वफाक और सूबे ये फ़ैसला कर लें कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा। बदकिस्मती देखें कि इस मुल्क में एक सोनार है और वो सोने के कारोबार करता है, लेकिन वो लॉसेस में है, लेकिन वो टैक्स देगा। और एक ज़राअत का काम करता है, वडेरा जागीरदार सरमायादार, वो अरबों रुपए कमाता है, वो टैक्स नहीं देगा। मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। फाइलर जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो हम लोग हैं, दुनिया है, जिस तरह के फाइलर हैं, वो एक एक रुपए का हिसाब देते हैं, कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया, ज़्यादा हुआ तो टैक्स, कम हुआ तो टैक्स, तो सब चीज़ें वो दे रहे होते हैं। लेकिन नॉन फाइलर, हम 5 लाख की गाड़ी अगर ख़रीदते हैं तो हमें उसका टैक्स, जो टैक्स है वो देना पड़ता है। लेकिन नॉन फाइलर अगर 10 करोड़ की गाड़ी भी ख़रीदे तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब, ये जो सियासी दबाव है, इंतज़ामी दबाव है, इसको कहने से ख़त्म नहीं होगा। आइए रियल इस्टेट्स पे आप लगाएं टैक्स। IMF भी कह रहा है, दुनिया कह रही है कि आप रियल इस्टेट्स पे टैक्स लगाएं, आप ज़राअत की इनकम पे टैक्स लगाएं, आप ट्रेडिंग पे टैक्स लगाएं, आप आपके सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स लगाएं। क्यों इन जगहों पर टैक्स नहीं लगता? और अभी आपने खुद कहा कि 58 खरब रुपए का, 58 अरब नहीं, 58 खरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल है। तो अब 58 रुपए का अगर ये टैक्स मालियाती फ़र्क है, तो ये 58 खरब रुपए जो है, ये एक आदमी का तो नहीं है ना, या इस मुल्क की आवाम का कसूर तो नहीं है। आप वज़ीर आज़म हैं, जब आप ये बता रहे हैं कि 58 खरब रुपए का टैक्स फॉल है, 29 अरब का सिर्फ सेल्स टैक्स में, तो ये जो टैक्स फॉल है इसको कौन रिकवर करेगा? FBI का इदारा। ये इदारा इंतहाई नाकारा इदारा हो चुका है, ये टैक्स कलेक्ट नहीं करता। अभी देखें ना, 9,415 अरब रुपए का इनको टैक्स का टारगेट पूरा करना है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 20,000 का कर सकता है और ज़रूरत है 15,000 की, लेकिन 9,000 का भी ये नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सिर्फ कहने से नहीं है, आपके पार्लियामेंट में, आपकी हुकूमत में जो इर्द गिर्द आपके साथ बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो ज़राअत पर इनकम टैक्स नहीं देते और अरबपति और खरबपति हैं। ये जो आपके साथ काबीना में और पार्लियामेंट में और हुकूमत में बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये टैक्स नहीं देते हैं, रियल इस्टेट्स का टैक्स नहीं देते हैं। आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ते। तो आपके इस जुमले की अहमियत क्या है वज़ीर आज़म साहब? ये तो सिर्फ दिखावा ना आवाम को। 40 अरब का 5 रुपए आपने बढ़ा दिया। आपको पता है टैक्स चोरी जो है वो सिर्फ, ये जो चोरी होती है, ये जो लीकेजेस होता है आपके बिजली का, ये सिर्फ नहीं है,
بلکہ اس ادارے کے محکمے کے لوگ جو بجلی کے محکمے کے لوگ ہیں بہت بڑی کرپشنز کرتے ہیں، اور ان کرپشنز میں پاکستان کے وڈیرے سرمایہ دار جاگیردار حکومت انتظامیہ کے لوگ شامل ہیں۔ میں نے ایک جملہ لکھا، بڑی بات ہو رہی تھی کچے کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو۔ سر یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں یہ جو سندھ بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقے میں موجود ہیں اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کچے کے ڈاکو کا تحفظ پکے کے ڈاکو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، انتظامیہ میں بیٹھے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور وہی قوانین بناتے ہیں۔ کر لیجئے فائلر اور نان فائلر۔ آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان کے سارے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیں، آپ کرتے نہیں، کیونکہ اکانومی اگر ڈاکومنٹ ہو گئی تو پھر تو یہ جو 80,000 ارب روپے کا کالا دھن ہے وہ سب پکڑا جائے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ 1100 ارب روپے حکومت یوں نکال سکتی ہے، کیونکہ قانون بھی ہے، ان لوگوں کے نام بھی ہیں، لسٹ بھی ہے جو کہ غیر قانونی اثاثے پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ تو پھر آپ کا صرف یہ کہہ دینا ہے کہ سیاسی پریشر نہیں برداشت کیا جائے گا، یہ کس کو آپ سنا رہے ہیں؟ اگر یہ آرمی چیف کو سنا رہے ہیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو سنا رہے ہیں، اس قوم کو سنا رہے ہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ کہاں پر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو پاکستان کی معیشت درست ہو جائے گی۔ آپ صرف یہ کام کر دیں کہ پاکستان کے اندر وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی کا ٹیکس دے گا، جو دنیا میں ہوتا ہے۔ ٹیکس کا زمانہ آتا ہے تو چھوٹے بڑے جو دے رہے ہیں، جن کو جو ارب پتی ہیں، جو نہیں کما رہے ہیں، وہ سب ٹیکس بھرتے ہیں۔ یہاں فائلر نان فائلر ایک لمیٹڈ لوگ فائلر ہیں، انہی پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، غریب صارفین پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور عیاشی یہ لوگ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم آپ ان کا کیا بگاڑیں گے، کیونکہ آپ کے سارے خرچے، سیاسی جماعت کے خرچے، الیکشن کے خرچے یہی مافیاز وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار بزنس مین کرتے ہیں۔ تو لفظوں سے کہہ دینے سے کیا ہوگا؟ تو اس ملک کو اگر درست کرنا ہے تو پھر سب کو اپنی غلطیوں کو، اپنی غلطیاں مان کر اس ملک کی خاطر ایکشن لینا ہے۔ جس طرح میں نے کہا 80,000 ارب اس ملک میں کالا دھن موجود ہے جس کو پکڑا جا سکتا ہے، سب کچھ حکومت کو پتہ ہے۔ تو جب تک وزیر اعظم صاحب آپ کا عمل نظر نہیں آئے گا، آپ قرضہ مانگ رہے ہیں 8 سے 9 بلین ڈالر، لے لیں گے، قرضے اتاریں گے، سود پہ وہ چیزیں اور بڑھتی جائیں گی، آپ کا قرض بڑھتا جائے گا، آپ کی حکومت گزر جائے گی، آپ کا پروٹوکول، آپ کی اثاثے، سب کے اثاثے بڑھ جائیں گے۔ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ وہ جو کرپشن کے پیسے اس ملک سے لوٹے گئے ہیں، جو اس وقت بھی حکومت میں انتظامیہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سیکٹر میں انکلوڈنگ میڈیا میں، ان کا احتساب شروع کر دیں، پکڑیں ان سے، نکالیں ان سے پیسے۔ آپ کے پاس تو لسٹ ہے کہ غیر قانونی اثاثے کس کس کے پاس ہیں، پکڑیں ان کو۔ نہیں پکڑتے ہیں کیونکہ رائٹ میں وہ بیٹھے ہیں، لیفٹ میں وہ بیٹھے ہیں، آگے وہ بیٹھے ہیں، پیچھے ہیں، ڈاکومنٹڈ نہیں کرتے۔ دنیا ہنستی ہے ہم پہ کہ ہم اپنی معیشت کو دستاویزی کیوں نہیں کرتے۔ صرف جملوں سے نہیں ہوگا وزیر اعظم صاحب، اگر واقعی آپ نے کچھ کرنا ہے، چلیں جتنا لوٹا گیا ہے پاکستان کو چھوڑ دیں۔ اب اگر اس پاکستان کو نہیں لوٹنا ہے اور اس قوم کو، اس عوام کو جو بے روزگاری سے، جو غربت سے، جو بجلی کے بل سے 57 آپ کے روپے فی یونٹ ابھی بھی دے رہی ہے اور مزید بڑھ رہا ہے، گیس مزید بڑھ رہی ہے، پیٹرول بڑھ رہا ہے، کہاں جائے گی؟ مر رہے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، خودکشی کر رہے ہیں لوگ، اور آپ اپنی جملوں کی
چہک سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ وقت آ چکا ہے. دیکھ لیجئے 2024 کا الیکشن, وہ وقت آ چکا ہے. ابھی تو لوگوں نے الیکشن کے ذریعے ان تمام سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد کیا. کوئی مانے یا نہ مانے, ان 40 سال سے بیٹھے ہوئے وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, اس کرپٹ نظام, ان سیاسی لوگوں کو کہ یہ مافیاز اب سیاست کا حصہ ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں ان کو کھربوں روپے لے کے ان کو ٹکٹ دیتی ہیں, سینٹ میں لاتی ہیں. ابھی بھی ہو رہا ہے. تو دکھا دیا پاکستان کی عوام نے, ابھی الیکشن سے بدلا ہے. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ عوام باہر نکلے اور ان کا گریبان پکڑے, اس میں آپ بھی شامل. تو دانش میں دیجیے. اللہ حافظ.